اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے ایک ملک میں مختلف قانون، عدالتوں کی چھٹی، پاکستانی قوم کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ کیوں میں نے لکھا ہے، اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے۔ اور کیا نواز شریف ایٹمی دھماکے کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے۔ اور پاکستان کی صورتحال اور نواز شریف بلا مقابلہ پارٹی کے صدر منتخب ہو گئے، اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے۔ اور جو نیا قانون صدارتی آرڈیننس جاری ہو وہ کیا ہے، اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے۔ سب سے پہلے پاکستانی قوم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ڈاکٹر عبدالقدیر کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اس کو اس درجے بلند عطا فرمائے اور اس کی منزل آسانی فرمائے، اور اللہ پاک ان کی قبر مبارک پر رحمت نازل فرمائے کہ ہم پاکستانی قوم جو آج سکھ کا سانس لے رہے ہیں، جو پاکستانی قوم آج ہے، جو پاکستانی دفاعی نظام ہے، اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا بہت بڑا کردار تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر مرحوم کا بہت بڑا کردار اہم تھا، اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والا ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہے۔ جو ان کے ساتھ ناانصافی، ہم پاکستانی قوم ان سے معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے آپ کو اور اپنے ہیرو کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ ہم پاکستانی قوم بطور آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ایک ملک میں مختلف قانون ہیں، جی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ملک مختلف قانون ہے، امیر کے لیے مختلف، غریب کے لیے مختلف قانون ہے۔ جیسے کہ ایک امیر کے لیے قانون، ایک غریب کے لیے قانون، ایک خواہش کے مطابق قانون۔ اگر آپ کی خواہش ہے تو آپ اس خواہش کے مطابق قانون کو استعمال کر سکتے ہیں۔ غریبوں کے لیے تو قانون نہ ہونے کے برابر ہے، اور امیروں کے لیے مختلف قانون ہے۔ امیروں کو ایک دو دن میں ضمانت مل جاتی، غریب خوار اور ضمانت کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ دوسرا کہ پاکستانی عدالتوں کو آج چھٹی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بے شک آج یوم تکبیر کا دن ہے، پورے قوم کو سرکاری طور پر چھٹی، لیکن عدالتی نظام میں چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ عدالتی نظام میں بے شک آپ عمران خان کا کیس لسٹ تبدیل کر دیتے، بے شک عمران خان کیس مقرر نہ کرتے، لیکن جو پاکستان کے عام شہری ہیں جن کے 3 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، کئی سال بعد مقرر آج سماعت ہوں گے اور ان کی کیسوں کی سماعت منتظر، ان پر کیا گزری ہوگی، اور کسی کی بیٹی، بیٹا، زمین وغیرہ، ضمانتیں، کچھ ایسے قانون آج عدالت مقرر ہوں گے، لیکن آج سماعت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی امیدیں ٹوٹی ہوں گی۔ اور کیا ریاست ماں جیسے ہوتے ہیں، ماں کو ایک طرح سلوک کرنا چاہیے، لیکن یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ آپ 28 سال بعد آج اچانک چھٹی کر دیں۔ آپ کو اتنا خوف کیوں ہے کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ آپ تو مختلف کیسوں میں عمران خان کو گرفتار کر سکتے ہیں، لیکن ایک چھٹی سے پاکستانی قوم کے ساتھ ناانصافی ہے۔ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ ایسا عدالتی نظام کو نہیں کرنا چاہیے۔ عدالتی نظام عید والے دن بھی کھلا ہونا چاہیے۔ میری خواہش ہے عدالتی نظام ویسے کہ آپ کو انصاف کرنا چاہیے، آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون ہے کون ہے، غریب امیر سب کے ساتھ برابری سلوک کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جی کہ مین نقطہ کہ پاکستانی قوم کے ساتھ یہ ناانصافی ہے کہ آپ جب چاہیں عدالتوں کی چھٹی، جب چاہے وکیل ہڑتال کر دیں، جب چاہے آپ کال لسٹ منسوخ کر دیں، جج بیمار ہونے کی وجہ سے کال لسٹ منسوخ، اگر جج بیمار ہے تو دوسرے جج کو منتقل ہونا چاہیے اور کیس کو فوری طور پر سننا چاہیے، اور کیسوں کی سماعت 3-4 کیسوں میں کیس کو مکمل کرنا چاہیے۔ اگر وکیل ہیں تو کیس کو فوری طور پر خارج کر دیں، اگر سرکاری وکیل بہانہ بناتے تو آپ کو خارج کر دینی چاہیے تاکہ پاکستانی قوم کے ساتھ انصاف ہو۔ آپ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو دوسرے کیسوں میں بھی گرفتار کر سکتے ہیں، لیکن ایک سیفر کیس کی وجہ سے آپ نے پورے پاکستان کے عدالتی نظام پہ چھٹی اور پاکستانی قوم کو چھٹی۔ میں یہ خبر سن کر حیران ہوا کہ کل پاکستان میں چھٹی ہوگی۔ جی بھائی، آپ تو پاکستان میں بہت سی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ جی ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہم ایٹم بم رکھنے والے پاکستان دنیا کے ساتھ اور اسلامی ملک پہلے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا ملک اسلامی ایٹمی ملک، اور ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں، لیکن چھٹی کا کیا تک بنتا ہے؟ چھٹی سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور کتنے عدالتی نظام میں آج جو کیس مقرر نہیں ہوئے، لیکن عام آدمی کا کیس مقرر نہ ہونا اور پاکستانی قوم کے ساتھ ناانصافی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو ہر طرف سے مظلوموں کی آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے تاکہ آپ کو اور نیا قانون جو پی کا بنا اور حتیجت کا بنا اور صحافیوں کے ساتھ جو ناانصافی، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ بے شک آپ صاحب قانون کے مطابق چلیں اور قانون کے مطابق ہی سزا دیں۔ اگر ہاں صرف
قانون بنائے اور سب کے لیے ایک ہی ہو، یہ نہیں ہو کہ آپ مخالفین کے لیے قانون مختلف اور دوسروں کے لیے مختلف ہو۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں مجھے پکڑیں، کوئی بھی حکومت وزیر جھوٹ بولتا ہے اسے پکڑے، کیونکہ سیاست میں جھوٹ بولے جاتے ہیں، لیکن کیا اس پر پکڑے جائیں گے یا نہیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ دوسرا نقطہ کہ آج نواز شریف بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے ہیں، اور صدر منتخب ہونے کے بعد کیا پی ٹی آئی کو ابھی تک نشان الرٹ نہیں کیا گیا، اور نون لیگ بلا مقابلہ ہو گئے، جس پر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے پی ٹی آئی کے وکیل سے استدعا کیا کیا کوئی قانون ہے، کوئی طریقہ ہوگا بلا مقابلہ کیسے میں ایسے الیکشن کو نہیں مانتا۔ کیا چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ آپ نواز شریف کے الیکشن کو بھی ایسی طرح نہیں مانتے، یا اس کو تو آپ دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں؟ جس سے قاضی فیاض عیسیٰ آپ پر ایک سوال ہم چھوڑ جائیں، آپ اپنے ضمیر کے مطابق اس کا جواب دینا، اور آپ نے زندگی میں کوئی نہ کوئی آپ کا جواب دے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ تاریخ بولتی اور تاریخ کبھی خاموش نہیں رہتی، جیسے کہ ہمیشہ تاریخ لکھتی ہے۔ دوسرا اہم نقطہ کہ عمران خان کے کیسوں کی سماعت اب کب ہوگی، اور سیفر کے کیس کی کب سماعت ہوگی، لیکن کل عدت نے کہا کیس کی سماعت سنی۔ اگلے ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کے کیسوں کی سماعت کل ہوگی یا پرسوں ہوگی یا ادر ٹائم ہوگی، اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ لیکن حقیقت ہے پاکستان کے عدالتی نظام پر یہ ایک سوالیہ نشان رہے گا کہ کیا آپ ایک کیس کی وجہ سے پورے ملک میں چھٹی اور عدالتی نظام بند کر دیا گیا، یہ ایک تقریر ہے۔ دوسرا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کی، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا تھا کہ نواز شریف تو بٹن دبانے نہیں تھے، زور زبردستی دبوایا گیا تھا۔ اس وقت نواز شریف کہتا ہے مجھے اتنے ان کی آفر ہوئی ہے، بھائی آپ کو تو ایک پیسے کی آفر ہوتی تو آپ تو لیٹ جاتے تھے، لیکن اس وقت کی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ مضبوط اور اس وقت مفاد پاکستان کی تھی، اس لیے آپ ایسا نہیں کر سکے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو کچھ بھی نہ کر سکتے، لیکن پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے آپ سے یہ کام کرا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر نے اس کے بارے میں آگاہ کہ یہ میری ذاتی رہی نہیں، یہ ڈاکٹر قدیر کے انٹرویو کا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا کہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہم نے ایٹم بم دھماکے، بھائی جو اپنا وزیر خزانہ اور اپنا وزیر داخلہ نہ لگا سکے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے رہنما رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق اور دیگر کہہ رہے ہیں۔ دوسرا جو آرڈیننس قانون پاس کیا، اس کے میں حیرت ہوں کہ آپ اتنا خوف زدہ ہیں کہ آپ 10 دن کا 40 دن ریمانڈ دے رہے ہیں۔ پیپل پارٹی کے دو رنگ ہیں، میں اگلا ویلاگ اور ایک ویلاگ پیپل پارٹی کے رنگوں پر بتاؤں گا، اور پیپل پارٹی کیا چاہتی ہے، اور بجٹ کے پہلے پیپل پارٹی کیا منوانا چاہتی ہے، اور نون لیگ کو بلیک میل کرتے ہیں، نون لیگ کیوں بلیک میل ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے تاکہ آپ کو انفارمیشن ملے، اور پیپل پارٹی کا کالا رنگ پاکستانی قوم کے سامنے آئے، اور پیپل پارٹی کے دو روپ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، دکھاتی اور ہے مارتی اور ہے پیپل پارٹی، اس کی حقیقت ہم آپ کو اگلے ہی ویلاگ میں اپڈیٹ دیں گے۔ جیسے کہ میں نے بہت جگہ میں پیپل پارٹی کے ایک روپ نہیں دو روپ ہیں، یہ چاہتی ہے کہ ہم بطور مظلوموں لیکن اندر سے یہ کھانا پسند کرتی ہے اور بلیک میل کرنا چاہتی ہے۔ دوسرا کہ اس قانون کے تحت اگر عمران خان گرفتار ہے تو عمران خان کو جسمانی ریمانڈ بہت عرصے تک لیا جا سکتا ہے، لیکن کب تک یہ وقت بھی گزر جائے، جو 1 سال گزر گا یہ بھی گزر جائے گا۔ پھر جو یہ قانون بنا قاضی فیاض عیسیٰ قانون کے بارے میں کیا کہیں گے، آرڈیننس پر کیا کہیں گے، یہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں، جو آرڈیننس جاری ہوتے ہیں اس پر جسٹس ترمین اللہ کی کیا ریمارکس ہوتے ہیں وہ دیکھنے والے ہوں گے۔ دوسرا نقطہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی حال اس وقت عدم استحکام اور معیشت کے حال آپ کے سامنے، اور بجلی کے بلوں اور دیگر اور کسانوں کی معیشت کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ دوسرا نقطہ کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیفر کیس کی سماعت کل ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا ویلاگ اگلے میں بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو دیکھتے رہیں، ہم آپ کو اسی طرح کی ویڈیو بناتے رہیں گے۔ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔